اب اس نے مارک کر لی، کیا آپ نے ڈیٹ بتائی؟ 21 رجب 1445۔ اب وہ ایک سال بعد 21 رجب 1446 ہجری کو دیکھے گا، پہلی شوال کو اس کو بہت ساری عیدی مل گئی، کو بڑے ہی اس کے امیر کبیر رشتہ دار تھے ماشاءاللہ، کسی نے 10 لاکھ دی، کسی نے 20 لاکھ دی، اللہ ایسے رشتہ دار سب کو دیں، آمین۔ Alright, let's talk about the first category اور اسی کی ہم بات کریں گے۔ ہم نے کہا گولڈ سلیش سلور، اس کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے تھوڑا سا، کہ گولڈ سلیش سلور جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہے جو ہم یوز میں ہیں، یا وہ ہے جو ہم نے تجوریوں میں رکھ کے لاک تالے لگائے ہوئے ہیں؟ کون سے والا؟ میں ایک اوپینین بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو شامل ہے، آلدو میں پھر بات کروں، میں اس لیے ڈسکلیمر دیے جا رہا ہوں کہ کل کو کوئی پکڑ کے مجھے کہے کہ جی آپ نہیں ایسا تو نہیں، یہ اور محتاط اوپینین اسی کے اندر ہے۔ سیفر اوپینین یہی ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں، کہ ہم سارے کو ایڈ اپ کر لیں، کہ وہ گولڈ وہ سلور جو کہ آپ کی پوزیشن کے اندر ہے، آپ اس کو چوڑیاں بنا کے پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں، آپ اس کے ایئر رنگس بناتی ہیں یا نہیں بناتی ہیں، آپ نے وہ گولڈ برکس جو ہیں وہ اپنی تجوری میں رکھی ہوئی ہیں کہ نہیں رکھی ہوئی ہیں، تو سارے گولڈ اور سلور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کون سے کیش کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ کے والیٹ میں ہے، جو آپ کے بیگز میں ہے، جو آپ کے بینک اکاؤنٹس میں ہے، اور کسی سے لینا، کسی کو دیے ہوئے ہیں قرضہ۔ جو قرضہ دیتے ہیں وہ اصل میں مال کس کا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے، لیکن اصل میں تو ہمارا ہوتا ہے نا، اصل میں تو ہمارا ہے، تو جب ہمارا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے، رائٹ؟ کتنی بری بات ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ہے، یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، بہت شدید قسم کی خیانت ہے۔ تو جب ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، ایگزیکٹلی، اور کوئی ایگزامپل دے جو ہمارا کیش ہے، کوئی ایگزامپل دے، فار ایگزامپل سورٹ آف، مثال کے طور پہ ہم نے کیش کو ٹرانسفارم کر لیا کسی چیز کے اندر، سٹاکس خریدے ہیں فار ایگزامپل، سٹاکس بھی کیش ہے، سٹاکس کیا چیزیں ہیں؟ کیش ہی ہے، رائٹ؟ وہ بھی ہمارا کیش ہے فار ایگزامپل، وہ بھی ہم نے سٹاکس میں رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے سیونگ اکاؤنٹس میں رکھے ہوتے ہیں، میک شور کریں سیونگ اکاؤنٹ ایسے ہوں جو کہ سود نہ دیتے ہوں، لیکن کچھ ہوتے ہیں سیونگ اکاؤنٹس میں لوگ سمجھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ سیونگ ہے نا، تو سیونگ ہے بس، وہ تو لاک ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کیش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گڈس اور مرچنڈائز ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈفرینٹ طرح کے کام ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کی دکان ہے، اس میں وہ فونز بیچتا ہے، رائٹ؟ تو فونز جو اس کے فونز یا ایکسیسریز، وہ سارے اس کے گڈس اور مرچنڈائز ہیں، اس نے اس لیے لے کے رکھے ہیں کہ وہ بیچے گا، تو وہ گڈس اور مرچنڈائز ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کسی کی آٹے کی فیکٹری ہے، تو آٹے کی فیکٹری کے اندر اس کے گڈس اور مرچنڈائز کیا ہوں گے؟ چاول، آٹا، تو آٹا اس کے گڈس اور مرچنڈائز ہے۔ اچھا، اس نے پوری مشینری لگائی ہے آٹا بنانے کی، گندم سے آٹا بنانے تک کی مشینری جو لگائی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ انہیں کہ ہم نے پڑھی نہیں ہے، ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، اس کے اندر تو کہیں بھی نہیں ہے نا؟ تو بالکل ایگزیکٹلی، تو فیکٹری کے اوپر نہیں ہوگی، فیکٹری کے اندر جو گڈز پروڈیوس ہو رہے ہیں فار سیل، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب آپ بالغ ہوئے، پہلے نابالغ تھے، اس کے بعد ایک دن بالغ ہو گئے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں سارے بالغ بچوں سے بات کر رہا ہوں، بالغ بندوں سے اور بچوں سے، کاش کہ میری بات وہ بھی سنتے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ جیسے انسان بالغ ہو، اس کے بعد ایک نظر اپنی جیب پہ بھی رکھے، جس دن اس کے پاس
وہ تھریش ہولڈ آ گیا, وہ نصاب کا اماؤنٹ آ گیا, اس ڈیٹ کو مارک کر لیں. وہ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مثال دیں, کوئی مثال. جزاک اللہ خیرن. اسی لیے میں نے سوال پوچھا تھا. ہم نے لونر کیلنڈر کو ذہن میں رکھنا ہے. 1 فروری نہیں, 1 شوال ہو سکتی ہے, 10 محرم ہو سکتی ہے, 5 ذوالقعدہ ہو سکتی ہے. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یاد کیا کرنا ہے کہ لونر کیلنڈر کا حساب ہوتا ہے ساری شریعت کے احکام میں. جہاں جہاں کیلنڈرز آتے ہیں, جہاں جہاں ٹائم فریم آتا ہے, وہ ہمیشہ ہم لونر کیلنڈر یعنی اسلامی کیلنڈر کی بات کرتے ہیں. تو وہ اس ڈیٹ کو مارک کر لیں. کس ڈیٹ کو مارک کر لیں؟ جس دن اس کا مال وہ اس تھریش ہولڈ, اس نصاب پر پہنچ گیا بلوغت کے بعد. اب مثال کے طور پہ وہ دن تھا 25 ذوالقعدہ, ایسی ایزیوم, رائٹ, مارک 25 ذوالقعدہ. یہ کون سا ایئر چل رہا ہے؟ جزاک اللہ. ہم زکوٰۃ کی باتیں کر رہے ہیں نا, تو 2024 نہیں, 1445 ہجرہ. ٹھیک, مثال کے طور, آج کیا تاریخ ہے اسلامی؟ سوری, دیکھ کے بتا دیں کیا. آج 21 رجب ہے. ٹھیک, 21 رجب 1445, 21 of رجب 1445 ہجرہ. ٹھیک, آفٹر ہجرہ. تو آپ نے مثال کے طور پہ آج ایک بالغ بچہ پہلی دفعہ صاحب نصاب بن گیا. اب اس نے مارک کر لی, کیا آپ نے ڈیٹ بتائی؟ 21 رجب 1445. اب وہ ایک سال بعد 21 رجب 1446 ہجری کو دیکھے گا کہ کیا میرے پاس آج بھی نصاب جتنا ہے. بہت آسان ہے زکوٰۃ کی کیلکولیشن. اس کے اندر بھی ڈفرینس اوپینین ہے, لیکن میں آپ کو ایزیسٹ طریقہ بتا رہا ہوں. 21 رجب کو پہلی دفعہ صاحب نصاب بنا, اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اس کو نصاب پہنچ گیا, تھریش ہولڈ پہنچ گیا. اس نے ڈیٹ مارک کر کے رکھ لی, مثال کے طور پہ 21 رجب 1445 ہجری. اس نے 21 رجب 1446 ہجری 1446 ہجری ایگزیکٹلی ایک سال کے بعد ایک چیز دیکھنی ہے. کیا دیکھنی ہے؟ کہ آج بھی میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں, آج بھی میرے پاس نصاب جتنا ہے کہ نہیں. اگر ہے تو پھر اس کے پاس, ہم ایک کیٹیگوری کی بات کر رہے ہیں نا, اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے دیکھنا ہے کہ کیش میرے پاس کتنا ہے. اپنی جیب کھنگالے گا, بینک اکاؤنٹ دیکھے گا, اپنی ڈرارز دیکھے گا, کسی کو دیا ہوا ہے وہ نوٹ کر لے گا. اچھا, اس کے اوپر البتہ علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ جیسے میں تو مذاق میں بات کی تھی, لیکن کیا اس کو واپس ملنے کی امید بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کسی کو ₹1,00,000 قرضہ دیا اور مجھے ہے کہ یار وہ تو میں اس کو اتنی دفعہ اسے کہہ چکا ہوں واپس کرو واپس کرو واپس کرو, وہ نہیں کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو کیا پتا اس کی نیت ہی نہیں لگ رہی واپس کرنے کی. تو اگر واپس ملنے کی امید ہو, اس کو بھی نوٹ کر لیں. باقی جس صورت میں بھی کیش پڑا ہے اس کو نوٹ کر لیں. اگر کوئی سونا پڑا ہے اس سونے کو رکھ لیں, سلور اس کو سامنے رکھیں. اگر وہ تاجر ہے تو اپنے گڈز اور مرچنڈائز کی اس دن کی سیل ویلیو کو نوٹ کر لے کہ اگر آج یہ میں بیچوں گا تو جتنا میرے پاس, فار ایگزامپل دکان کے اوپر جتنے فونز پڑے ہیں, رائٹ, 50 فونز پڑے ہیں جس کو میں نے بیچنا ہے, ان 50 اگر میں آج بیچ دوں تو کتنے کے ہوں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اگر میں آج بیچ دوں تو کتنے کے بیچوں گا؟ ان سب کی ویلیو بھی نوٹ کر لیں. ان سب کو ایڈ اپ کریں اور دیکھیں کہ میں ابھی بھی صاحب نصاب ہوں. اگر ہوں تو کیا کروں؟ ان سب کا 2.5% میں کیلکولیٹ کر کے رکھ لوں, یہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. کچھ نہیں سوچنا. اور آسان ہے کہ مشکل؟ بہت آسان. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فون میرے پاس 4 دن پہلے آیا تھا, وہ میرے ابا جان نے مجھے گفٹ دیا تھا 1 مہینہ پہلے, اس پہ تو سال گزرا ہی نہیں. کچھ نہیں دیکھنا. جس دن صاحب نصاب ہوا اس ڈیٹ کو مارک کر لو.
بالکل 1 سال کے بعد اسی ڈیٹ کو بس دیکھنا ہے کہ یہ ساری کیٹیگوری کی جو 4 چیزیں ہیں ان سب کی ویلیو ایڈ اپ کر کے میرا نصاب ہے، اگر ہے اس کا 2.5% کیلکولیٹ کر لو. دیٹس اٹ. دس از دا زکوٰۃ منی دیٹ یو ہیو ٹو گیو. ایز سمپل ایز دیٹ. یہ زکوٰۃ ہے جو آپ نے دینی. بہت آسان ہے. ایک چیز، ایک بچہ بالغ ہوتا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اسجد. ایک بچہ بالغ ہوتا ہے. کچھ میرے لائن آف فائر میں ہوتے ہیں بچے، تو اس لیے ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا فوکس ان پہ ہوتا ہے. وہ پیچھے والے جو ہے نا بچ جاتے ہیں. تو بچہ بالغ ہوا اور اس کے پاس ایک دن نصاب جتنا مال آ گیا. ہم بات کریں گے نصاب کیا ہے، ابھی فکر نہیں کریں. تو نصاب جتنا مال آ گیا، اب اس نے، میں نے کیا کہا تھا کیا کرے گا وہ بچہ؟ ڈیٹ مارک کر لے گا. اس نے ڈیٹ مارک کر لی کہ آج میں صاحب نصاب ہو گیا، وہ واٹ ایور دا ڈیٹ از. اب یہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 10 مہینے بعد اس کے پاس مال 0 ہو جائے. 0 ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے نا. میرے پاس مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ آیا کہیں سے، اور کل میں نے گاڑی خریدنی ہے 20 لاکھ کی فار ایگزامپل. تو میں نے 5 لاکھ میرا اور میں نے 15 لاکھ کسی سے لون لے لیا کہ یار میں لون دے دو، میں انشاءاللہ واپس کر دوں گا. یہ تو -15 میں چلا گیا نا. 0 نہ ہوا، نیگیٹو چلا گیا. تو 0 ہو سکتا ہے. اگر وہ 0 ہو گیا یا نیگیٹو ہو گیا، تو وہ جو اس نے ڈیٹ مارک کر کے رکھی تھی نا، کہاں رکھی تھی؟ کہاں مارک کی تھی؟ نہیں، کہاں کی تھی؟ نوٹ بک پہ کی تھی کہ کہیں کی تھی نا. دماغ میں نہیں کرنی یار، یہ میری ریکویسٹ ہے. دماغ میں نہ کرنا، بھول جاؤ گے. کہیں لکھ لو، کہیں فون پہ نوٹس میں لکھ لو، کہیں نوٹ بک میں لکھ لو، کہیں پہ بھی لکھ لو، لیکن کہیں لکھ کے رکھو. تو وہ جو مارک کی تھی اور میں 0 ہو گیا، اب پتہ میں کیا کروں گا؟ جا کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، اریز کر دوں گا، مٹا دوں گا، پیپر پھاڑ کے پھینک دوں گا. اس کو بھول جاؤ، ان ادر ورڈز. ٹھیک؟ کب کرنی ہے یہ بات؟ جب میں 0 ہو گیا یا نیگیٹو ہو گیا، تب، اونلی تب. اگر نصاب سے نیچے چلا گیا تب نہیں کرنی، صرف اگر 0 ہوا تو کرنی ہے. ٹھیک؟ جب میں 0 ہو گیا تو میں نے اس کو سائڈ لائن کر دیا. اب دوبارہ جب میرے پاس نصاب جتنا آئے گا دوبارہ مارک کر لوں گا. پہلے ہم نے 21 رجب کی تھی، اب مثال کے طور پہ 15 شعبان کو اس کے بعد 0 ہو گیا ایزیوم. اب میں نے بھول گیا 21 رجب کو. اب میں دوبارہ ویٹ کروں گا کب میں صاحب نصاب ہوتا ہوں، کتنا میرے پاس، کب اس تھریشولڈ جتنا آتا ہے. مثال کے طور پہ عید آئی اور زبردست مجھے عیدی مل گئی، ہے نا. عید کب ہوتی ہے آج کل؟ ڈیٹ بتائے نا یار. 1 شوال، پہلی شوال کو اس کو بہت ساری عیدی مل گئی. کوئی بڑے ہی اس کے امیر کبیر رشتہ دار تھے ماشاءاللہ. کسی نے 10 لاکھ دی، کسی نے 20 لاکھ دی. اللہ ایسے رشتہ دار سب کو دیں، آمین. تو اس کو بہت ساری عیدی مل گئی. 1 شوال کو پھر صاحب نصاب ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ کون سی والی ڈیٹ؟ 1 شوال، رائٹ. اس دن کو مارک کر لیں. اب کب، اگلے سال کب دیکھنا ہے اس نے؟ 1 شوال کو دیکھنا. اب 21 رجب تو بھول چکے ہیں ہم، وہ ہم نے ڈیلیٹ کر چکے ہیں. 21 رجب کو نہیں دیکھنا، اب 1 شوال کو دیکھنا ہے. اب پھر اگر 0 ہو گیا کہیں بیچ میں سال کے اندر، پھر بھول جاؤ 1 شوال، پھر ویٹ کرو نیکسٹ کب ہوتے ہیں. تو جب بھی ہو. اب تو اصول کیا بنا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ طلحہ. ہاں بولے طلحہ. اصول یہی بنا کہ جب بھی ہم صاحب نصاب ہوں گے تب اس کو ڈیٹ کریں گے، لکھیں گے، اور جب اگر 0 ہو گیا تو ہم اس کو بھول کے دوبارہ. ہاں، اصول یہ بنا کہ ہم نے جب صاحب نصاب بنے بلوغت کے بعد وہ ڈیٹ مارک کر لی. ایز لانگ ایز 0 نہیں ہوتے تب ہم نے 1 سال بعد دیکھنا ہے. 0 ہو گئے تو بھول گئے، دوبارہ انتظار کیا صاحب نصاب ہونے کا، پھر اس ڈیٹ سے 1 سال بعد دیکھنا ہے. ایز لانگ ایز پھر 0 نہیں ہو جاتے. اگر 0 نہیں ہوتے تب ہم نے اس صاحب نصاب ہونے کی ڈیٹ سے 1 سال بعد
دیکھنا ہے کہ میں آج بھی صاحب نصاب ہوں. اف دا آنسر از یس, جی آج بھی میں صاحب نصاب ہوں, تو جو کیش گولڈ سلور اور گڈز آف مرچنڈائز اس کی ایڈ اپ کیا, اس کا 2.5% نکال کے زکوٰۃ یا دے دی یا پھر نوٹ کر کے رکھ لی کہ اتنی میں نے زکوٰۃ دینی ہے. سمپل ہے نا, کوئی مشکل بات ہے؟ زکوٰۃ کوئی مشکل بات نہیں ہے, بہت آسان چیز ہے. یہ زیرو تو نہیں ہو سکتی کیا؟ زیرو کیا مطلب؟ ابھی میں نے بتایا. نہیں مطلب بندہ کے بینک میں بھی تھوڑے سے پڑے ہوتے ہیں, تھوڑے سے جیب میں پڑے ہوتے ہیں, کیا مطلب زیرو؟ دیکھ وہی میں نے مثال دی نا, میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور میں نے گاڑی خریدنی ہے 20 لاکھ کی. میں نے آپ سے کہا کہ یار مجھے 15 لاکھ لون دے دیں, آپ بڑے امیر آدمی ہیں ماشاءاللہ. تو 15 لاکھ جب آپ نے مجھے دیے, یہ -15 ہو گیا نا, اور 5 لاکھ میرے اپنے تھے. چلے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تھوڑے سے اپنے نہیں استعمال کیے, تو مثال کے طور پہ چلے میرے پاس 6 لاکھ تھے ایزیوم, گاڑی ہے 20 لاکھ کی, میں نے آپ سے 15 لاکھ لون لیا, ٹھیک, تو 15 لاکھ میں نے آپ کا استعمال کیا, 5 لاکھ اپنا استعمال کیا, پیچھے میرے بینک میں کتنے پڑے؟ 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے. لیکن 15 تو آپ کے ہیں, تو 1 لاکھ -15 جو آپ سے میں نے لیا, میتھس کا زکوٰۃ میتھس بہت چاہیے بھائی. 1 لاکھ میرا -15 لاکھ میں نے کسی سے لون لیا ہوا, تو 1 -14 کتنے ہوتے ہیں آج کل؟ 1 -15 سوری کتنے ہوتے ہیں؟ 1 -15 کتنے ہوتے ہیں؟ -14. تو نیگیٹو ہو گیا کہ نہیں؟ زیرو سے بھی نیچے چلا گیا کہ نہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے, ہو سکتا ہے کوئی جیب میں پڑے ہیں, کچھ بینک میں جو ہے نا 150 پڑے ہیں, تو زیرو کیسے ہو گیا؟ لیکن وہ جو میں نے لون لیا ہے وہ نیگیٹو ہے, تو نیٹ جب کریں گے تو وہ نیگیٹو یعنی زیرو سے نیچے چلا گیا, کیونکہ میں نے باقی کس سے لیا ہوا, رائٹ؟ ٹھیک, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ بہت آسان بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا.